نکاح پا کر شادی کر لو۔ اب میں ایک کوشچن کرتا ہوں، ایک سوال کرتا ہوں آپ سے، ایک بہت بنیادی سوال۔ ہم جب کتاب اور سنت کی بات کرتے ہیں، جب ہم قرآن اور حدیث کی بات کرتے ہیں، تو کیا ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ کتاب و سنت کو صرف نماز کی حد تک ہم مانتے ہیں، یا کتاب و سنت کو ہم صرف روزے کی حد تک مانتے ہیں، یا کتاب و سنت کو ہم صرف زکوٰۃ کی حد تک مانتے ہیں، یا قرآن و حدیث کو ہم صرف عبادت کی حد تک مانتے ہیں، روزہ، زکوٰۃ، نماز، اس چیز کے لیے، یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام مکمل زندگی جینے کا طریقہ ہے؟ کیا سمجھتے ہیں ہم لوگ؟ اسلام کیا صرف عبادتوں کا نام ہے، کچھ کر لینا اور ختم ہو گیا اسلام؟ یا اسلام ایک ایسا دین ہے جو ہم کو صبح سے لے کر شام تک کیا کرنا ہے، پیدائش سے لے کر موت تک کیا کرنا ہے، سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک کیسے معاملہ کرنا ہے، وہ سکھاتا ہے؟ بتائیے، اسلام ایک مکمل دین ہے تو صرف وہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج نہیں سکھاتا، وہ ہر چیز سکھاتا ہے، تجارت کیسے کرنا سکھاتا ہے، شادیاں کیسے کرنا سکھاتا ہے، اولاد کی تربیت کیسے کرنا سکھاتا ہے، تمام چیزوں کو جو زندگی میں آتے، عبادتوں کو بھی کرنے کا طریقہ سکھاتا ہے، سب کچھ سکھاتا ہے۔ تو میرا یہ سوال ہے، جب اسلام سب کچھ سکھاتا ہے تو کیا شادی کا طریقہ اس نے نہیں سکھایا؟ اسلام جب سب کچھ سکھاتا ہے تو کیا شادی کا طریقہ اس نے نہیں سکھایا؟ اگر سکھایا ہے تو کیا اس میں یہ تمام چیزیں ہیں جو میں نے اور آپ نے بنا لی ہے کہ ہماری شادیاں اس لیے لیٹ ہوتی ہے کہ رسم کے لیے پیسہ نہیں ہے، خرافات کے لیے پیسہ نہیں ہے، جہیز کے لیے پیسہ نہیں ہے، لڑکی کا معیار خوبصورتی کا یہ ہونا چاہیے، لڑکی کی کمائی اتنی ہونی چاہیے تو وہ شادی کر سکتا ہے، پڑھائی کا لیول یہ ہونا چاہیے تو شادی کر سکتا ہے؟ کیا یہ اسلام نے دیے بنیادیں ہیں یا ہم نے بنائے ہوئے اصول ہے؟ یاد رکھیے، یہ ہم نے منمانے اصول بنا لیے، اور میں اس بات کو بار بار کہتا ہوں، اللہ رحم کرے، کہ ہم نے اللہ کی شریعت کے مقابلے میں اپنی ایک پیرلل شریعت بنائی ہے۔ اللہ کی شریعت تو یہ حکم دیتی ہے نکاح کے معاملے میں، اور ہماری شریعت یہ حکم دیتی ہے نکاح کے معاملے میں۔ اللہ کی شریعت 4 کنڈیشن بتاتی ہے شادی کے معاملے میں، ہماری بنائی ہوئی شریعت بولتی ہے کہ پورے سماج، کنبے، قبیلے سے باپ، دادا، چچا، رشتہ دار، پھوپھی، خالہ، سب مطمئن ہونا، سیٹسفائیڈ ہونا، تب جا کے شادی ہوں گی، ورنہ نہیں ہوں گی، اور وہ بھی ان کے کہے کے مطابق، جو رسومات، جو خرافات، جو چیزیں وہ بولے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے نکاحوں کی وہ برکت چھین لی جو نکاح کی برکت پچھلے زمانے میں ہم نے دیکھی کہ جب لوگوں کے نکاح ہوتے تھے تو ایک برکت والی زندگی وہ گزارتے تھے، اللہ کی رحمتیں ان پر برستی تھی، اس لیے کہ اپنے آدھے دین کو وہ شریعت کے مطابق مکمل کرتے تھے۔ نکاح آدھا دین ہے، تو اس آدھے دین کو ہم اگر غیر شرعی طریقے سے مکمل کریں، خاموخواہ اس میں تاخیر کریں، غیر شرعی کنڈیشن، شرائط لگائے، تو پھر اس میں غلطی کس کی بتائیے؟ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر ہم کو مارنی پڑے گی تو کیا ہوگا؟